ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر میرے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر میرے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله نبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما وارزقنی فہما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ ایک مرتبہ تمام مستورات جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یقین جانے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آپ اسے اندازہ فرمائیں کہ اللہ جل شانہ نے جتنے انسان پیدا فرمائے ہیں ان انسانوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، 90% وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہے اور ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ ایمان کی دولت سے محروم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آج تھوڑی سی گرمی زیادہ ہے تو باہر نکلتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ بہت گرمی ہے تو میں باہر نہ نکلوں، تو دنیا کی معمولی سی گرمی سے ہم بچنے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، اور آخرت کی اور جہنم کی گرمی جو ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے وہ اتنی سخت ہے کہ اس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آگ کا ایک انگارہ جہنم کا نکال کر مشرق میں رکھ دیا جائے تو پورا مغرب اس سے جل جائے، اتنی سخت آگ ہے۔ تو جو بغیر ایمان کے اس دنیا سے جا رہا ہے وہ اس آگ میں ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ اللہم احفظنا منہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ان 90% لوگوں میں سے نہیں بنایا کہ جو بے ایمان ہیں، کافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان 10% لوگوں میں سے پیدا فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ پھر مسلمانوں میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو نام کے ہی ہیں اور جن کو نماز اور روزے کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا کہ ان مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر اسلام کی محبت اور اعمال کی محبت کو پیدا فرمایا کہ ہم اسلام اور اعمال کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ ایسی مجالس میں آ جاتے ہیں کہ جہاں اپنے ایمان اور عقائد کی بات ہو اور جہاں اعمال کی بات ہو
تاکہ ہم اس ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچ سکیں اور اس جنت میں جا سکیں جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں اللہ جل شانہ کی طرف سے سلام بھی ہوگا اور رب ذوالجلال کا دیدار بھی ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس قدر انعام اور اس قدر شکر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر لوگ یہ حسرت کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور یہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان کا حسرتی جملہ نقل فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور کافر لوگ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں جو ہے وہ مٹی ہو جاتا اور آج کا دن نہ مجھے دیکھنا پڑتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کہیں گے یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں یہ نہ جان پاتا کہ میرا نامہ اعمال میں کیا ہے۔ یہ حسرتیں اس دن قیامت والے دن کافر لوگ کریں گے، اور آج جو مسلمانوں پر ہنستے ہیں تو قیامت والے دن مسلمان ان پر ہنسیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور رسوائی کا طوق پہنا کے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ اور اللہ جل شانہ ایمان اور اعمال والوں کو کے چہروں کو نورانی کر دیں گے۔ جو اس دنیا میں ایمان اور اعمال کی محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جب جنت میں بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں اور کچھ میری نعمت چاہیے؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ، کیا تو نے ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نہیں دے دیا؟ کیا تو نے ہمیں پل صراط سے نہیں گزار دیا؟ اور کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرما دیا؟ اور کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ تو یا اللہ اب اس کے بعد بھی کوئی چیز باقی رہتی ہے؟ تو پھر جنتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو پردے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان پردوں کو ہٹا دیں گے اور اپنی ذات عالی کا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سترون ربکم، کہ تم ان قریب اپنے رب کو دیکھو گے، کما ترون ھذا القمر لیلۃ البدر، جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو اللہ جل شانہ کا دیدار نصیب ہو جائے اور جہنم کی آگ سے انسان بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنیادی 2 چیزوں کی شرط لگائی ہے۔ 2 چیزیں اس کے لیے بنیادی۔ نمبر 1 والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے کہ وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہے، الا الذین آمنوا، جس کے عقیدے درست ہو گئے، جس کے عقیدے درست ہو گئے کہ اللہ کی ذات کو مانتا ہے اور قیامت کو مانتا ہے اور انبیاء اور ملائکہ کو مانتا ہے اور قبر کو مانتا ہے اور آخرت کی زندگی کو مانتا ہے۔ تو جس کے عقیدے درست ہو گئے، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے زمانے کی کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لی۔ اللہ کی ذات کے بارے میں جو عقیدے تھے وہ تمام اس نے درست کر لیے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں اور باقی مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور دنیا کا ہر کافر اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہے سوائے کمیونسٹ کے اور دہریوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن جس طرح اللہ کی ذات کو ماننا چاہیے وہ اس طرح نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات میں بشری کمزوریوں کو بھی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو ہے وہ یہ یہ ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایسا ماننا جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے ہے، یہ ہے اصل اللہ کو ماننا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانے اور اس طرح نہ مانے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مان رہا۔ اسی طرح جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقائد ہیں وہ عقائد درست ہونے چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، کتاب و سنت میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ کوئی نبی جو ہے عورتوں میں نبی نہیں آیا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔
جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ سب انسانوں میں سے اللہ نے بھیجے ہیں اور اولاد آدم میں سے اللہ نے بھیجے ہیں، اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ عقائد کی تفصیل بھی آئے گی، لیکن ابھی یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ قسم ہے مجھے زمانے کی، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے عقیدوں کو درست کر لیا، کیونکہ اگر عقیدہ درست ہے تو اس کا عمل فائدہ دے گا۔ یاد رکھیں عقیدے کی اہمیت اتنی ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح اور درست ہوگا اس کے نیک اعمال مقبول ہوں گے، اور اگر عقیدہ صحیح اور درست نہ ہوا تو اس کے نیک اعمال بھی درست اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ ایک عورت تھی، وہ مسلمان تھی، اللہ کو مانتی تھی اور قیامت کو مانتی تھی، عقیدہ اس کا درست تھا، لیکن عمل میں کمزوری تھی، تو اس نے کتے کو پانی پلایا، تو یہ پانی پلانا اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن گیا۔ اب اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن گیا کیوں؟ وہ عقیدتاً مسلمان تھی، اس کے عقیدے میں خرابی نہیں تھی، اس کے عمل میں خرابی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے عمل کی جو خرابی تھی وہ اس نیک عمل کی برکت سے اللہ نے معاف فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت نصیب فرمائی۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، مشرکین مکہ حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن ان کا حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ کی تعمیر کرنا، یہ بظاہر بہت بڑی نیکیاں ہیں، لیکن یہ نیکیاں ان کو آخرت کے عذاب سے نہ بچا سکی، اور یہ نیکیاں ان کی اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوئیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ لوگ عقیدتاً اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان کا عقیدہ درست نہیں تھا، اور یہ ان کے عقیدے میں خرابی تھی۔ تو عقیدے میں خرابی ہو تو عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ کیا جائے، ہاسپٹل بنا دیے جائیں، یتیم خانے کھول دیے جائیں، اور بڑے سے بڑا نیک عمل بھی کیا جائے، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے عقیدوں کو درست کر لیا۔ تو الحمدللہ یہاں یہ جو کورس ہے یہ عقیدوں کی اصلاح کا کورس ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے کہ ایک مسلمان کے کیا کیا عقائد و نظریات ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر صحیح عقیدوں کے بعد نیک اعمال بھی کرتا ہو۔ صحیح عقیدوں کے بعد عقائد کی اصلاح ہو گئی، نیک اعمال میں مشغول ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس قسم میں کہ وہ پورا کامیاب انسان جس نے نیک اپنے عقیدوں کو درست کر لیا، اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، اور اس صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی آگے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ جیسا کہ یہاں الحمدللہ اپنے عقائد کی اصلاح بھی ہو رہی ہے اور نیک اعمال بھی ہو رہے ہیں، اب لوگوں کو دعوت بھی دے رہے ہیں ہم کہ بھی آؤ اپنے عقائد کی بھی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرو، اپنے مولا کو راضی کر لو۔ اور اس پر کوئی مشقت اور تنگی آ جائے کہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی مشقت ہے، گرمی ہے، تو گرمی کا ماحول ہے، باہر سے نکل کے تھوڑی سی مشقتیں آ گئیں اس کام کے لیے، تو ان مشقتوں کو برداشت کرے۔ تو جو چاروں کام یہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ پھر قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ اور بندی پورے کامیاب ہے، پورے کامیاب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں کامیابی کا جو ہے وہ راز بتا دیا کہ کامیابی کا طریقہ کیا ہے، کہ اپنے ایمان کی اصلاح کر لی جائے، عقائد کی اصلاح کی جائے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین دیا کہ جو تمام دینوں میں سب سے سچا دین ہے۔ دین تو اور بھی بہت سارے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام،
کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ ہندوازم، نہ بدھ مت اور دنیا میں جتنے دین ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی دین مقبول ہے تو وہ دین اسلام ہے اور دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی اور دین اسلام کے ساتھ تو نے ہمیں وابستہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو مسلمان بنایا اور ان کی برکت سے ہم بھی مسلمان ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، فابواہ اور اس کے والدین یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، لیکن فطرتاً ہر انسان مسلمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا فضل فرمایا، ہم پر، ہمارے والدین پر، کہ اللہ نے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور آج ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اصلاح کر لیں اور پھر اس اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی نیت کریں انشاءاللہ۔ تو ایک تو سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں گے اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے، اور پھر اس صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی دعوت پوری انسانیت تک پہنچائیں گے، اور اس پر اگر کوئی آزمائش آئی تو اس کو ہم برداشت کریں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے اور اپنی ذات علی کا دیدار عطا فرمائیں گے، اور پھر دنیا کی جتنی مشقتیں تھیں وہ ہم سب بھول جائیں گے۔ وہ تبوک میں جب اللہ کے راستے میں نکلنا تھا، گرمیوں کا موسم تھا، سفر بڑا لمبا تھا، تو منافقین نے کہا لا تنفروا فی الحر کہ بہت شدید گرمی ہے، گرمی میں نہ نکلو، سواریاں بھی نہیں ہے، ایک ایک اونٹ پر۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس دین اسلام کو پہنچانے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کس قدر قربانیاں کی ہیں، کس قدر قربانیاں کی ہیں۔ شدید گرمی کا سفر تھا، ایک ایک اونٹ پر 10 صحابہ کرام سوار ہوتے تھے، باری باری، ایک بیٹھتا 9 پیدل چلتے، پھر دوسرا بیٹھتا باقی 9 پیدل چلتے، اس طرح سفر کیا۔ تو منافقین نے کہا لا تنفروا فی الحر کہ گرمی میں نہ نکلو، بڑی شدید گرمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے قل نار جہنم اشد حرا کہ جو جہنم کی گرمی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، جو اس گرمی کو برداشت کرے گا اللہ جہنم کی آگ کو اس پر ٹھنڈا کر دیں گے۔ تو آپ اس گرمی میں تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ آپ پر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی نہروں کا ٹھنڈا پانی پلائے، اور ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو انشاءاللہ، آمین کہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی جو تمام دینوں میں سب سے سچا دین ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ کہ اب اسلام کے علاوہ جتنے مذہب ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور راستے سے چل کر آئے گا تو وہ مردود ہے۔ خلاف پیغمبر کسے را گزید ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید کہ جو بھی اب پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا تو وہ راستہ جنت کی طرف نہیں جائے گا، وہ راستہ جنت کی طرف نہیں جائے گا۔ اگر جنت کی طرف جانا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، پھر جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمدی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ کھولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب چہرہ انور کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند گزری۔ حضرت عمر کو ڈانٹا اور فرمایا اے عمر کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ نبوت والا چہرہ متغیر ہو گیا؟ تو انہوں نے جب دیکھا تو فوراً اس نسخے کو بند کیا اور یہ الفاظ ادا کیے
رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا، کہ میں تو راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، دین کے اسلام ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ اس دنیا میں تشریف لے آئیں تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ اچھا، اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ تمام دینوں میں سچا دین کون سا ہے؟ اسلام۔ تمام دینوں میں سچا دین کون سا؟ اسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ تمام مذہب والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مشرکین عرب ہوں، یہودی ہو یا عیسائی ہوں، وہ سب ابراہیم کو مانتے تھے علیہ السلام، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی ہیں، اور مشرک کہتے تھے کہ وہ مشرک تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعویٰ فرمایا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ملت ابراہیم پر ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کوئی نئی بات لے کر نہیں آیا، میں وہی بات لے کر آیا ہوں جو سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو یہودی تھے، وہ تو عیسائی تھے، تو وہ تو مشرک تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دیجئے۔ اب دین اسلام کے حق ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دین اسلام حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حق مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ حق مذہب اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ تورات اور انجیل کب نازل ہوئی؟ تورات اور انجیل پہلے نازل ہوئی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہلے تشریف فرما تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر خود ہی فرمایا وما انزلت التوراۃ ولا الانجیل الا من بعد، کہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے بعد، تو وہ یہودی اور عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان مسلما حنیفا، کہ وہ تو مسلمان تھے اور حنیف تھے، کہ تمام مخلوق سے جو ہے وہ کٹ کر ایک اللہ کے ہونے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور اپنے نبی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو دلیل کے ساتھ مزین فرما دیا۔ اب کوئی یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ نے جو ہمیں دین دیا ہے، یہ دین کوئی کمزور دین نہیں ہے، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اس کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط چٹانوں پر ہے، چٹانوں سے زیادہ مضبوط اس کی بنیاد ہے۔ الحمدللہ ہم جس دین اسلام پر ہیں، پوری دنیا کے دینوں کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اپنا دین کا صحیح اور حق ہونا، اگر کسی دین اور مذہب کا حق ہونا دلیل سے ثابت ہے تو وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ باقی دین اور مذاہب کی جو دلیلیں ہیں تورات اور انجیل وہ تو سب تحریف ہو چکی ہیں، اور جبکہ اس دین کی جو بنیاد ہے وہ کتاب اللہ پر ہے، اور کتاب اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دلیل کے ساتھ غالب کر دیا ہے، اور یہ اسلام کا معجزہ ہے، اسلام کا معجزہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو نبی کو حق دے کر بھیجا اور تاکہ یہ دین باقی دینوں پر غالب رہے۔ اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ دین اسلام کو غلبہ باقی جو دینوں پر ہوگا وہ ہر زمانے میں دلیل کے اعتبار سے ہر زمانے میں دین اسلام باقی دینوں پر غالب ہے۔ دین اسلام باقی تمام دینوں پر جو غالب ہے وہ دلیل کے اعتبار سے ہے، کہ دلیل کے اعتبار سے اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ اسلام کا ہے۔ تو الحمدللہ علی ذالک، ہم اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا ذرا آگے چلتے ہیں
اب آگے جب اسلام ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات شریف میں صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے لیکن ایک گروہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا، ایک گروہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ 72 گروہ، اس امت کے 72 گروہ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اب دیکھیں کس قدر جو ہے وہ فکر والی بات ہے۔ ایک تو مسلمانوں کے علاوہ سارے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، اور آگے اسلام کے اندر پھر 73 فرقے ہیں، ان 73 فرقوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اب بہت غور اور فکر کی بات ہے، اور اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا، یاد رکھیں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک آن بہت قیمتی ہے۔ ہم نے اس بات کی فکر کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس گروہ میں بنا دے جو جنت میں جائے گا، یا اللہ ہمیں اس گروہ میں بنا دے جو جنت میں جائے گا۔ اب 73 گروہ اور 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر سچی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر سچی ہے۔ باقی ہر خبر قابل تحقیق ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول نے خبر دی ہے وہ قابل تحقیق نہیں، قابل اعتماد ہے، وہ قابل تحقیق نہیں، قابل اعتماد ہے کہ آمنا و صدقنا، ہم ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اب جب صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا تو اب ہمیں اس گروہ کی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے، نہ کہ ہم یوں کہیں بھی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، اور یوں کہہ کر جو ہے وہ اپنی جان چھڑا لیں بھئی فرقہ واریت تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی پھر ہونا کیا چاہیے؟ اگلی بات بھی تو ہے، بھئی یہ کہنا بھی فرقہ واریت غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے بھی فرقہ واریت مت پھیلاؤ، لیکن اب ہونا کیا چاہیے؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ بھی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے تو لہٰذا ہم جو ہے وہ دین اسلام کو ہی چھوڑ بیٹھیں اور یہ اپنا ایک نیا فرقہ بنا لیں۔ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، بالکل یہ بات حق اور سچ ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جس فرقے اور جس گروہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جنتی ہے، اس گروہ کی نشاندہی اور تلاش ہونی چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے۔ اور جب ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ گروہ جنت میں جائے گا، تو انشاءاللہ پھر ہم اس گروہ میں مل جائیں گے، تو ہم بھی انشاءاللہ اس گروہ کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے۔ تو اس میں سب کی نیت ہے انشاءاللہ، اور سب کا ارادہ ہے کہ ہم نے اس گروہ کو تلاش کرنا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہے۔ سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ ہم وہ عرض کریں گے وہ گروہ اور وہ طبقہ کون سا ہے کہ جو جنت میں جائے گا۔ آج کا ہمارا سبق یہی ہوگا۔ اب اس پر جو آپ کے ذہن میں مختلف سوالات آئیں گے اس کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے، اس کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے، اور کل لکھ کر اس کو آپ لیں تاکہ جو ذہن میں کوئی خلش باقی ہو وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے شرح صدر فرما دے۔ اب وہ کون سا گروہ ہوگا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ سوال اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ من ہم یا رسول اللہ، کہ وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو اہل جنت ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہوں گے، جو لوگ میرے اور میرے صحابہ کے رستے پر ہوں گے وہ لوگ جنتی ہوں گے۔ یاد رکھیں
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت پر چلتے ہوں گے، وہ لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنتی ہیں۔ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ جو آدمی یہ کہے کہ میرے لیے صرف قرآن کافی ہے، میرے لیے صرف قرآن کافی ہے، مجھے قرآن کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ حدیث کی، نہ سنت کی، نہ صحابہ کی، نہ اجماع امت کی، تو وہ آدمی تو جو ہے وہ اس جنتی گروہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جنتی گروہ کون سا ہے؟ کہ وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ اب اس نے اللہ کے نبی کا راستہ چھوڑ دیا، حدیث کو، اور صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا، تو اب وہ جنتی گروہ میں شامل نہیں ہوگا۔ جو آدمی یہ کہے کہ میرے لیے قرآن ہی کافی ہے، مجھے حدیث کی اور صحابہ کرام کے راستے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اس گروہ میں شامل نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اب ایک اور سٹیپ ہم آگے چلتے ہیں۔ اب جو آدمی یہ کہے کہ میرے لیے صرف قرآن اور حدیث کافی ہے، میرے لیے صرف قرآن اور حدیث کافی ہے، مجھے نہیں اجماع اور صحابہ کی ضرورت، مجھے صحابہ کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کا عمل حجت نہیں ہے، صحابہ کا عمل حجت نہیں، تو وہ بھی اس گروہ میں شامل نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے قرآن کافی ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث کافی ہے، مجھے صحابہ کی ضرورت نہیں، تو یاد رکھیں وہ اہل جنتی گروہ میں وہ شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ جنتی گروہ میں وہ شامل ہوگا جو جماعت صحابہ کرام کو بھی مانے گا، جو جماعت صحابہ کرام کو بھی مانے گا۔ اب دیکھیں، اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا واسطہ نکال دیا جائے تو حدیث رہے گی؟ پھر حدیث ہم تک کس نے پہنچائی ہے؟ کیوں جی؟ صحابہ کرام نے پہنچائی ہے نا۔ اور یہ قرآن ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے۔ تو پورے دین کے پہنچانے کا واسطہ کون ہے؟ صحابہ۔ اب جو صحابہ کو نہیں مانتا تو وہ در حقیقت دین کو نہیں مانتا، وہ در حقیقت دین کو نہیں مانتا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ یہ بہت نکتے کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ پورے دین کے پہنچانے کا جو سبب اور ذریعہ ہے وہ کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ اب جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر اعتماد نہیں کرتا تو گویا کہ وہ پورے دین پر اعتماد نہیں کرتا، کیونکہ دین پہنچایا ہی صحابہ نے ہے، اور اگر صحابہ کو نہ مانا جائے تو دین کا انکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو آدمی یہ کہے کہ میرے لیے قرآن اور حدیث ہی کافی ہے، صحابہ کی ضرورت نہیں، تو وہ آدمی بھی جو ہے وہ جنتی گروہ میں شامل نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں۔ اس گروہ کی علامت اور اس گروہ کا نام کیا ہے یاد رکھیں، اس میں تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں۔ اور اس گروہ میں کون کون شامل ہیں؟ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 106 اور 107، توجہ ہے سب کی؟ کیونکہ بات پوری توجہ سے آپ سنیں گی تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ کیونکہ ایک ہوتی ہے روٹین کی بات، فضائل کی بات، وہ چلو سن لی ٹھیک ہے، اس میں سمجھنے کا اتنا عنصر نہیں پایا جاتا۔ بھئی فضیلت کی بات تھی، یہ ملے گا، دین پر چلیں گے، یہ ملے گا، یہ ملے گا، لیکن یہ ہے اصلاح عقیدہ کی بات، اور یہ شاید ممکن آپ کے لیے نئی بات ہو، اس طرح کی گفتگو پہلے آپ نے سماعت نہ فرمائی ہو، اس لیے پورے غور اور پوری توجہ سے آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جو بات سمجھ میں نہ ہے وہ آپ نے پوچھنی ہے، وہ آپ نے تحریر کر لینی ہے۔ اگر ابھی آپ لکھنا چاہیں تو یہاں سے لے لیں، قلم لے لیں، کاغذ لے لیں، ابھی تحریر کر کے جو ہے وہ اس کو محفوظ کر لیں، ممکن ہے کل تک بھول جائے۔ یہاں آپ کو قلم بھی مل جائے گی انشاءاللہ اور کاغذ بھی مل جائے گا، تو اس کو آپ پوری طرح محفوظ فرمائیں۔ اچھا، اب وہ کون سی جماعت ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ بائی نیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی بتلایا کہ وہ نجات پانے والی اور جنتی جماعت کون سی ہے، اور پھر اس پر فقہا محدثین نے بھی تصریح فرمائی ہے۔ اب سورہ آل عمران آیت نمبر 106-107 اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت والے دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے، اور روشن چہرے جنت میں جائیں گے، سیاہ چہرے جہنم میں جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں نبی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ روشن اور سفید چہرے اہل سنت والجماعت کے ہوں گے، روشن اور سفید چہرے اہل سنت والجماعت کے ہوں گے، اور سیاہ چہرے اہل بدعت کے ہوں گے اور سیاہ چہرے اہل بدعت کے ہوں گے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ بات جو ہے یہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، بڑی معروف تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک تفسیر لکھی تفسیر در منصور، اس میں بھی یہ بات موجود ہے، اور بے شمار تفاسیر میں اس آیت کے تحت یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے۔ اور نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تفسیر در منصور میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روشن چہرے اہل سنت والجماعت کے ہوں گے، روشن چہرے اہل سنت والجماعت کے ہوں گے۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روشن چہرے اہل سنت والجماعت کے ہوں گے، نبی پاک نے فرمایا کہ روشن چہرے اہل سنت والجماعت کے ہوں گے اور سیاہ چہرے اہل بدعت کے ہوں گے۔ یعنی وہ جو 72 ایک فرقہ جو جنتی ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، ان کے چہرے قیامت والے دن روشن ہوں گے، اور باقی جو 72 فرقے ہیں وہ اہل بدعت کے ہیں اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اہل سنت والجماعت کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اللہ کی رحمت میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی جنت میں چلے جاؤ، اور سیاہ چہرے والوں کو حکم ہوا کہ تم جہنم میں رہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جنتی گروہ ہے وہ اہل سنت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت اہل جنت، اہل سنت اہل جنت۔ ایک دفعہ سب کہیں اہل سنت اہل جنت۔ جی الحمدللہ علی ذالک۔ اب الحمدللہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت کی سعادت نصیب فرمائی۔ اب اہل سنت والجماعت کا کیا مطلب ہے؟ وہی مطلب ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما انا علیہ وصحابی۔ سنت سے مراد نبی کی سنت ہے، سنت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یاد رکھیں جو نبی کی سنت ہے وہ قرآن کی ہی تشریح ہے، نبی کی ساری زندگی یہ قرآن کی تشریح ہے، نبی کی ساری زندگی یہ قرآن کی تشریح ہے۔ تو جب ہم نے کہا کہ اہل سنت تو اس میں قرآن بھی آ گیا اور نبی کی سنت بھی آ گئی۔ اور جب ہم نے کہا والجماعت تو والجماعت میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت شامل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ تو اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو اللہ کے نبی کے طریقے پر، اور والجماعت یعنی اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے ان کے طریق پر ہیں۔ اور اللہ کے نبی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ ان سے تو راضی اور خوش ہے ہی، جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں گے اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں قرآن بھی شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو دین ہے نا، اصل دین وہ ہے جس پر اللہ کے نبی کی سنت اور سنت صحابہ ہے، سنت صحابہ ہے۔ اب پھر اس دین کو جو ہم تک یہ دین پہنچا ہے یہ 4 واسطوں سے پہنچا ہے، یہ
کتنے واسطوں سے پہنچا ہے؟ 4 واسطوں سے پہنچا ہے۔ نمبر 1 امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، نمبر 2 امام مالک رحمہ اللہ، نمبر 3 امام شافعی رحمہ اللہ، اور نمبر 4 امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ یہ 4 واسطے ایسے ہیں کہ جن واسطوں سے یہ دین مکمل طور پر ہم تک پہنچا ہے، مکمل اور کامل صورت میں اور تحریر کی صورت میں۔ اب ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، اب ائمہ میں سے ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی زیارت کی، اور وہ جو دین تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس دین کو کتابی شکل میں تحریر فرما دیا اور لکھوا دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وہ سارا دین مدون فرمایا، اور وہ الحمدللہ ہم تک جو ہے وہ پہنچ گیا فقہ حنفی کی صورت میں۔ یاد رکھیں جب فقہ حنفی ہے یہ کوئی نیا دین نہیں اسلام کے مقابلے میں۔ فقہ حنفی کا مطلب یہ ہے کہ جو مسئلے کتاب و سنت والے تھے، صحابہ والے تھے، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لکھوا دیے۔ تو خیر اس موضوع پر مسئلہ تقلید پر میں کل بیان کروں گا کہ تقلید کیا چیز ہے، کیا تقلید کرنا ضروری ہے یا تقلید کرنا شرک اور حرام ہے۔ تو بہرحال آج اتنا سمجھیں کہ اہل سنت والجماعت وہ گروہ ہے کہ جو جنتی ہے، اور اہل سنت والجماعت کے 4 امام ہیں۔ امام تو اور بھی تھے، مجتہدین اور بھی تھے، لیکن پوری امت نے جس کو قبول کیا اور پوری امت نے جس کو تسلیم کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے پوری امت میں وہ طریقہ جاری کر دیا، وہ 4 ہیں: حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ اور اس میں جو اکثر مسلمانوں کی اکثریت ہے، تقریباً آپ کہہ لیں کہ 85% یا 90% وہ حنفی حضرات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے ذریعے جو ہے کتاب و سنت کو پوری دنیا میں عام فرمایا ہے۔ تو الحمدللہ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا جو تمام دینوں میں سچا دین ہے، اور پھر مسلمانوں میں جو 73 گروہ تھے، 73 میں سے 72 جہنمی بقول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ نے ان میں ہمیں پیدا نہیں فرمایا۔ اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رہنے کی سعادت نصیب فرمائی، اس پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا کیا ہے، اب ہمارے لیے کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ اختلافی ہو، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب فتنوں کا دور ہے، بے شمار فتنے ہیں، ان فتنوں کے دور میں ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں کیا موقف ہے، وہ کیا مسئلہ ہے۔ جو اہل سنت والجماعت کا مسئلہ اور عقیدہ ہوگا ہم اس کو دل و جان سے قبول کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس جماعت میں شامل ہیں، اور اگر کوئی اہل سنت والجماعت کے مسئلے کا انکار کر دیتا ہے تو یاد رکھیں وہ اس جنتی گروہ سے نکل جائے گا۔ جنتی گروہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کو مانیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت عقائد و نظریات کا نام ہے۔ اب ایک آدمی اپنا نام رکھ لے کہ میں سنی ہوں اور میں اہل سنت والجماعت میں ہوں، اور وہ اہل سنت کے عقیدوں کو نہ مانے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے نام رکھنے کا۔ جس طرح قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور مسلمانوں کے عقیدوں کو نہ مانے تو ان کو کوئی مسلمان سمجھتا ہے؟ کوئی بھی مسلمان نہیں سمجھتا، اور نہ وہ اس طرح مسلمان ہو سکتے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی عقیدوں کو اپنایا جائے، اسی لیے اہل سنت والجماعت میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کو اپنایا جائے تاکہ ان کے ساتھ مل کر ہم بھی انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں۔ تو الحمدللہ ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس کو میں اب ختم کرتا ہوں، اور اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ تمام دینوں میں سچا دین اسلام ہے، اور اسلام میں جو صراط مستقیم پر جو گروہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر رہیں، جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھلا، سیدھے راستے پر چلا،
تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ جب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کا کوئی نظریہ اور عقیدہ جب ہم پر واضح ہو جائے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویا کہ سیدھی راہ دکھا دی۔ اب اللہ تعالیٰ سے جو ہم دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ سیدھی راہ دکھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ کوئی فرشتہ آئے گا اور کہے گا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ عقیدہ اس کو اپناؤ اور یہ عمل ہے اس کو اپناؤ، نہیں، وہ میرے اور آپ کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ علماء کے ذریعے وہ بتلائیں گے بھی یہ اہل سنت کا موقف ہے اور یہ صراط مستقیم ہے۔ اب اگر ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو ہم سیدھے راستے پر ہیں، اور اگر ہم اس کو نہیں اپناتے تو ہم سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کو قبول کرنے، سننے کی اور اس کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شرور سے، فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو اب جو ہے وہ آپ سوالات تحریر کر لیں اگر چاہیے، تو پھر انشاءاللہ وہ کل اس کے جوابات میں عرض کر دوں گا۔ تو باقی دوسرا سبق جو ہے وہ کل آپ خود بھی پابندی سے تشریف لائیں، دوسری مستورات کو بھی اس کی دعوت دیں، تو تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر جو ہے وہ حق کو واضح فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو عطا فرما، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو اس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارا یہاں آنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو مستورات وقت نکال کر مصروفیت سے جو ہے وہ آئی ہیں، یا اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا، ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، اپنی رضا کا سبب اور ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمیں اسی طرح حق بات کو سننے کی، اس کو ماننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہے قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری سب حاضرین مجلس کی نیک دعاؤں کو، نیک تمناؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وامته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔